نماز دین کا ستون ہے، اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی: نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے جی، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں صحیح وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ کرتا ہے اور پورے خشوع سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ خشوع سے پڑھتا ہے، تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے مغفرت فرمائیں چاہے عذاب دے۔ سیدنا حنظلہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے، اور اسی طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمہ ضروری سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اپنے رب کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا، اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو شخص نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے معاف کر دوں یا سزا دوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت والے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر وہ درست نکلی تو کامیاب ہو گیا، اگر وہ خراب ہو گئی تو وہ ناکام ہو گیا۔ بس بھی میرے بھائیوں، یہ 3-4 حدیثیں پڑھی ہیں جس میں نمازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے وقت پر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی وہ ذمہ داری میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے اس کو بخش دیں چاہے اس کو سزا دیں، اس کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس لیے ہم سب بھائیوں کو جتنی بھی جو سستی ہے نمازوں میں، سستی کو دور کرنا چاہیے، اور جو ہمارے بھائی نمازوں کی طرف نہیں آتے ان کو بھی یاد کروانا چاہیے، ان کی اصلاح کے لیے ان کو بتانا چاہیے کہ وہ بھی نمازیں پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، اور نمازوں کو صحیح وقت پر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ جب ہم گھر سے آ جاتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔